معزز سامعین گرامی قدر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى کے حوالے سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ذرہ برابر نیکی بھی ہوتی ہے، انسان اس کو دیکھ لیتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دیکھنا اور کبھی کبھی اس کو اپنے سامنے پانا اس دنیا کے اندر بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایمان کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے ایمان کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں انی لاجد ریح الجنہ، میں من وراء احد، میں اپنے ناک سے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں احد پہاڑ کے پیچھے۔ یعنی ایمان کئی مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اور ایمان کے بڑھ جانے سے جب نیک اعمال انسان کرتا ہے تو ان اعمال کا بدلہ بھی ان اعمال کو کس حالت میں دیکھ لیتا ہے کہ کئی مرتبہ اس کو جنت کی خوشبو اسی دنیا میں رہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے۔ اور ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کبھی ایمان کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے اور نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ میں اپنے کانوں سے فرشتوں کا سلام سنتا ہوں جو وہ میرے اوپر پڑھتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نیکیوں کا دیکھنا، آپ نے حضرت سلیمان کے باب میں، یہ قرآن پاک کا مشہور واقعہ ہے، اکثر لوگوں کو، ساتھیوں کو پتہ ہوگا، حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے اندر لگ گئے۔ اب گھوڑوں کی دیکھ بھال وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اپنی سواری ہے، گرینڈ کروزر ہے، لینڈ کروزر ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں، ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اس کے لیے ڈرائیوروں کو کہا جاتا ہے اس کی صفائی کرو، یہ تو دنیا کا مال ہے۔ حضرت سلیمان اپنی ان سواریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کس لیے؟ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، ان کے ذریعے فی سبیل اللہ قتال ہونا ہے۔ اسی خدمت میں، انہی سواریوں میں مشغول ہو کر کیا ہوا، ایک نماز قضا ہو گئی، دل کو چوٹ پہنچی کہ ان سواریوں نے مجھے اتنا مستغرق اور مشغول کر دیا، اللہ کی یاد سے اتنا غافل کر دیا۔ وہ گھوڑے، وہ سواریاں کس کے لیے تھے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ ان کی یاد میں محو ہوئے، ایک نماز رہ گئی۔ میں اور آپ کہاں ہیں؟ 20 نمازیں بھی رہ جائیں، نہ دل کے اوپر کوئی ملال۔ اور بھائیوں، مسلمان مرد اور ہو مسلمان، اس کی نماز ہوتی ہی مسجد کے اندر ہے۔ یہی راج موقف ہے۔ کرونا کی وبا نے کیسا پچھلے 2 سالوں میں چکر چلایا تھا، وہ ساتھی جو اس وبا کی وجہ سے مسجدوں سے اکھڑے ہیں، آج تک دوبارہ مسجد کے 5 وقتہ باجماعت نمازی نہیں بن سکے۔ یہ شیطان نے ایسا وار چلایا ہے۔ مسلمان مرد کی نماز مسجد ہی کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان سے ایک نماز قضا ہو گئی ہے، چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں۔ مسلمان مرد ہو تو نماز تو یہاں پہ بھی چھوڑے گا تو نہیں ہے، مسلمان تو نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اس کی نماز بھی ہونی مسجد میں چاہیے۔ ان کے دل کو چوٹ پڑی۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، اور مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں بھی کی ہیں۔ فتافی کا مسحن، وہ ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑوں کے اوپر، اس کی 2 تفسیریں ہیں کہ ایک تو ان کو پیار محبت سے مسح کرنے لگے اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے نماز قضا ہوگی، اور دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ ان ہاتھ پھیرنے کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر ان کی گردنوں کے اوپر ہاتھوں کو پھیرا، یعنی ان 20,000 سے زائد گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا کہ انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور سلیمان نے اس نیکی کا بدلہ کیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ گھوڑے سلیمان جو تجھے ایک ماہ میں دور لے کے جاتے تھے، تو نے ایسی نیکی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان ہزاروں گھوڑوں کو قربان کیا ہے، ایک ذکر سے غافل ہونے کے بدلے میں اس نیکی کا صلہ سلیمان تجھے رب یہ دیتا ہے۔ اب تو گھوڑوں پہ سواری نہیں کرے گا، اب ہوا تیری سواری ہوگی۔ جو گھوڑا 1 ماہ میں مسافت طے کرتا تھا، تو 1 گھنٹے کے اندر وہ مسافت طے کیا کرے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر وہ مسافت طے ہو گئی۔ اب بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو یہ نیکیاں نظر نہیں آنی؟
اللہ کی قسم ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو اپنے سامنے پائے گا، زندگی کے اندر بھی سامنے پائے گا. اور آخرت کے ابواب تو آپ کو پتا ہے کس قدر تفصیل سے موجود ہیں کہ ابھی قبر میں اترے گا ابھی ایک نہایت خوبصورت انتہائی نورانی چہرے والا اس کے سامنے آ جائے گا، کہے گا تو کون ہے؟ میں تیرے ہی تو نیک اعمال ہوں. فمن یعمل مثقال ذرہ، جس نے رتی برابر ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی سامنے دیکھ لے گا. کئی مرتبہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں دیکھنا تو ایک بدیہی اور یقینی امر ہے. تو کیوں آیا ہے؟ قبر کی رات بڑی طویل ہے، قیامت پتہ نہیں کب طے ہونی ہے. میں تیرے نیک اعمال ہوں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تیری تشفی کے لیے، تیری زندگی کے لیے، تیرا وقت بتانے کے لیے قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا. ابھی حشر میں اٹھے گا، سامنے انتہائی خوبرو سواری، انتہائی خوبصورت سواری کہ جس کی کوئی مثال نہیں پائے گا. تو کون ہے؟ میں تیرے ہی تو نیک اعمال ہوں، ساری زندگی مجھے اپنے اوپر سوار کرتا رہا، میدان حشر سے کچھ فاصلے پہ دفن ہے، چل میرے اوپر بیٹھ جا، تجھے اپنے اوپر سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں. فمن یعمل مثقال ذرۃ، یہ آپ کو کس نے وسوسہ ڈال دیا کہ نیکیاں تو کر رہے ہیں بدلہ نہیں ملتا؟ اللہ کی قسم نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی کے اندر بھی مل جاتا ہے. بھول گئے وہ واقعہ جو ہر بچے نے اپنی نصاب کی کتاب میں بھی پڑھا، غار والوں کا، اور آخری والے نے کتنی عجیب بات کی، آپ نے سب نے پڑھا غار کا قصہ. کہتا ہے میں جب بھی گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. اس رات آیا ہوں تو دودھ پلانے کے لیے کچھ لیٹ سے آیا ہوں، تحیر ہو گئی، میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا یہ جو عادت میں نے بنائی ہے کہ پہلے ماں باپ کے منہ میں نوالا ڈالوں گا پھر بیوی بچوں کے منہ میں ڈالوں گا، اس عادت کو میں تبدیل نہیں کروں گا. یہاں تک کہ میں نے ماں باپ کے سرانے کھڑے ہو کے پیالہ پکڑا ہوا ہے کہ جب ماں کی آنکھ کھل جائے گی میں ان کو دودھ پیش کر دوں گا. پھر ایسا ہوا کہ ماں باپ کی نیند طویل ہو گئی اور ماں باپ فجر سے کچھ پہلے اٹھے اور ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا. اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے یہ نیکی کا کام خالص تیری رضا کے لیے تھا، ماں باپ کی خدمت اور نیکی کا عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، تو اس بدتر کو دور کر دے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے پورے کے پورے سرنگ، پورے کے پورے غار کے سامنے سے پتھر دور ہو گیا. دنیا کے اندر دیکھ لیا اور دنیا ہی کے اندر بھی. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرے برابر شر کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی دیکھتا ہے. اور بالفرض کسی کی مہلت کو، کسی کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو کیا وہ ذرہ برابر جو برائی ہے وہ نہیں دیکھے گا؟ ہر صورت دیکھے گا. ابھی قبر کی پہلی رات نہیں ہو رہا. ائمہ نے تو بڑی تفصیل سے ان ابواب کو لکھا. یہ کہ لمبا چوڑا موضوع ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں. ائمہ نے یہاں تک لکھ دیا یہ جو قبر کے بچھو، سانپ، کیڑے مکوڑے، یہ جتنی آفات ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تیرے گناہ ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات اگر میں کہوں تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے. حشر کے دن آپ نے سب نے واقعہ پڑھا ہوگا، گناہ نہیں، ایسا مال جو بندے نے جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور لوگوں کو اللہ نے مال تو تجھے خزانے عطا کیے تھے کہ تو لوگوں کے اندر بھی اللہ آزماتا ہے کہ میں نے اگر کسی کو خزانے، کسی کو دولت دی ہے وہ لوگوں کو کتنا دیتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی کتنی مدد ہوتی ہے، اس کے ذریعے دین کے کیسے ادارے چلتے ہیں، اس کے ذریعے نیکی کے کیسے بازار سرگرم کرتا ہے. تجھے مال دولت دیا تھا حشر کے میدان میں، وہ مال گنجے سام مراد ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت میں انسان کے پیچھے پڑ جائے گا. انسان کہے گا تو کون ہے؟ پیچھے ہٹ جا، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو کون ہے؟ تیرا ہی تو مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں تھا کیا کرتا، پھر اس کو ڈستا رہے گا. آپ نے حشر کے اندر برائیوں کے وہ نتیجے نہیں دیکھے. لمبا چوڑا باب ہے، لمبا چوڑا. صرف ایک بات سن لیجئے، رمضان قریب ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل ایک پہاڑی پہ لے کے چڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھاٹی پہ چڑھنا دوبر ہو گیا. جبریل امین نے نبی کریم کو اس گھاٹی سے کچھ آسانی سے عبور کروایا کہ نبی کریم تھک نہ جائیں. وہ گھاٹی اتنی سخت اور شدید تھی کہ نبی کا چڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. معراج کی رات کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی کو عبور کرنے کے بعد کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کی باچھیں چیری ہوئی ہیں, وہاں سے خون بہ رہا ہے لمبا چوڑا. آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے. نبی کریم نے کہا یہ میری امت کے کون سے لوگ ہیں؟ ہائے میری امت, یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا تھا, روزوں کا موقع بھی ملا تھا, روزوں کی مہلت بھی ملی تھی. اللہ نے عنایت و کرم روزے کے مہینے کی شکل میں, رمضان کے مہینے کی شکل میں عطا تو کیا تھا, لیکن اس کو کیا پتا روزہ کیا ہے؟ یہ تو روزوں میں بھی کھاتا پیتا رہا. نزلہ ہو جائے روزہ چھوڑ دینا ہے, شوگر ہے روزہ چھوڑ دینا ہے, بلڈ پریشر ہے روزہ چھوڑ دینا ہے. صحیح جو بیمار مریض ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, اس میں شریعت میں اجازت ہے, بعد میں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جن بیماریوں کا علاج روزہ ہے, جن بیماریوں کا علاج ہی روزہ ہے, ان بیماریوں میں بھی روزہ چھوڑ دینا. یہ شیطان کا مغالطہ ہے. شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, یاد رکھیے ان دونوں بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بھی متفق ہیں کہ روزے کے اندر بہت سے فوائد ہیں, اور روزہ ویسے بھی بہت سی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے. لیکن میں اور آپ, اللہ معاف کریں, یہاں پہ تو ایسے فلاسفر موجود ہیں. غامدی صاحب, آپ کو پتہ ہے 2 سال قبل, کچھ عرصہ قبل انہوں نے بیان دے دیا کہ روزے میں جن کے پیپر دوں وہ روزہ چھوڑ دیں, پیپر دوں روزہ چھوڑ دیں, بعد میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے وہ لوگ تھے جن کی باچھیں چیری جا رہی تھی. یہ اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے, اور میرے بھائیوں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر کبھی موقع ملا تفصیلی اور لمبی گفتگو کریں گے. دوسری بات جو گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ وقت کی قدر کریں. ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے, ایسا عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے. اگر ہم نے اس مہینے کے اندر بھی وقت کی قدر نہ کی تو یقین کریں, ویسے بھی دیکھیں آنکھ بھی نعمت ہے, دل بھی نعمت ہے, صحت بھی نعمت ہے, ایمان بھی نعمت ہے. لیکن میں آپ کو صدق کے دل سے بتاؤں, محدثین مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے, راجے قول بتا رہا ہوں. کئیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وقت ایمان سے بھی بڑی نعمت ہے. کئی علماء کا یہ موقف ہے, وہ اس لیے ہے وہ کہتے ہیں وقت ہوگا تو کچھ مطالعہ کرے گا نا, وقت ہوگا تو کچھ لوگوں کی بات سنے گا نا, کچھ وقت صرف کرے گا تو دل میں ایمان آئے گا نا. اگر وقت ہی نہیں ہے, وقت ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور ایجنڈوں کے اندر لگا ہوا ہے, ایمان کہاں سے آنا ہے؟ لیکن حقیقت بات راجے قول یہی ہے, دنیا کی 3 بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اللہ کی قسم ہم کتنے خوش قسمت ہیں. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو یہاں پہ بیٹھا ہوا, چند لوگوں نے الحمدللہ یہاں پہ اسلام بھی قبول کیا تھا, لیکن اکثریت تو ایسی ہے جنہوں نے بن مانگے, جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کو اتار دیا, مسلمان پیدا ہو گئے بن مانگے. اگر بن مانگے اللہ تو نے مسلمان بنایا ہے تو اللہ تجھ سے اب جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما. محدثین کا راجے قول یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے, پھر دوسرے نمبر کی نعمت صحت ہے, اور اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ دنیا میں اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پیسہ. ہم سمجھتے ہیں مال و دولت, سرمایہ, لیکن حقیقت اور عقل مند بندے کو پتہ ہے اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ وقت ہے. علماء نے کتنی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں. یہ سورج جب غروب ہوتا ہے یا چاند جب غروب ہوتا ہے, یہ سورج جو چاند غروب نہیں ہوتا, تیری عمر غروب ہو رہی ہوتی ہے. یہ رات نہیں کٹتی, تیری عمر کٹتی ہے. یہ دن نہیں کٹتا, تیری عمر کٹ رہی ہوتی ہے. یہ دن نہیں گزرتا, تیری عمر گزر رہی ہوتی ہے. یہ رات نہیں گزر رہی ہوتی, تیری عمر گزر رہی ہوتی ہے. غروب بھی انسان کا, گزارا بھی, گزر جانا بھی انسان کا. ہم سمجھتے دن گزر گیا. محدثین نے یہاں تک لکھا کہ وہ بندہ بہت بڑا جاہل ہے
جو 1,00,000 کے بدلے میں مٹی خرید لے. اور اس سے بڑا جاہل کون ہے جو 1,00,000 کے بدلے میں کوڑا کرکٹ خرید لے؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی روپے کے عوض پہ پاگل ہوگا مٹی خریدتا ہوگا. جو روپے کے عوض کوڑا کرکٹ خرید لے، روپوں کے عوض لاکھوں روپیہ لگائے، کروڑ روپے کے بدلے میں 1,00,000 لے لے، یہ بھی خسارہ ہے. لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو 1,00,000 کے بدلے میں کوڑا بھی خرید لے. محدثین نے لکھا ہے اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنے وقت کے بدلے میں نیکیوں کے اعمال کرنے کی بجائے شیطان کے ایجنڈوں کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے. پورا دن شیطان کی سپرد کر دیا. اللہ کی قسم، کاش کہ قبروں والوں کو یا قبروں والوں کی آواز ہم سنتے ہوتے. آج قبر میں پڑا ہوا ہر شخص، چاہے آپ کا والد ہے، چاہے آپ کی والد ہے، چاہے دادا دادی، جو بھی رشتہ دار ہے، آج قبر میں پڑا ہوا ہر شخص یہ صدا اور ندا دے رہا ہے، رب ایک لمحے کے لیے دنیا میں لے جا تو میں اس لمحے کو سبحان اللہ کہہ کے گزاروں گا، الحمدللہ کہہ کے گزاروں گا. لیکن یہ صدا ہمیں نہیں مل رہی. اور امام جوزی نے تو عجیب بات لکھ دی ہے. امام ابن جوزی نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہیں گے ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن چاہیے جس میں سجدے کر کے اپنے رب کو منا لیں. آج وقت ہے کہنے والا بھی. اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بھی انسان کی بنائی ہوئی ہے. ایک ترتیب بھی تو ہے نا. وقت اتنا انسان غفلت میں گزارتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں رکھتا، حالانکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اسی لیے حدیث بھی ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے اندر بہت سے لوگ غفلت اور خسارے کا شکار ہیں. یہ دو نعمتوں کے بارے میں، ایک صحت اور ایک وقت. انسان کتنا بڑا جاہل ہے کہ اپنا وقت قیمتی چیزوں میں لگانے کی بجائے ان ایجنڈوں کی تکمیل میں لگا دے کہ جو کل کو انسان کو نقصان دینے والے ہیں. ہمارے ائمہ نے یقین کیجئے واقعات کا ایسا تانتا بدا ہوا ہے وقت کے حوالے سے. یہ بھی ایک لمبا چوڑا موضوع ہے کہ ہم کہاں پہ، ہم کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کس وجہ سے ضائع کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نصیب بھی ایسا بنایا ہے کہ پہلے زندگی کے جو 15 سال ہیں کہاں گزر جاتے ہیں؟ بچپن میں. 15 برس بچپن میں گزر گئے. بندے کو شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے 14-15 سال لگ جاتے ہیں. 15 سال اسی کام میں گزر گئے. پھر اپنی زندگی کی کیلکولیشن کیجئے. عمر اگر 15 سال کے بعد 40 برس ہے، 13 برس سو کے گزر گئے. 8 گھنٹے بھی بندہ سوئے، 1/3 حصہ 40 برس کے بعد مل گئے، 50 مل گئے. 15 برس سو کے گزار دیے، 15 برس بچپن میں گزر گئے، 15 برس سو کے گزار دیے. اور جب بچپن سے جب جوانی آتی ہے وہ اور غفلت کا ٹائم ہوتا ہے. جی شادی ہو گئی ہے، جی بیوی بچوں کو پالنا ہے، جی کمائی کرنی ہے. چند دنوں کے بعد انسان اس ارذل العمر میں قدم رکھ لیتا ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر ہے، جو بڑھاپے کی عمر ہے. اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اکثر لوگوں کو جو مسلمان ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، چاہے بڑی عمر میں مل جائے. لیکن اس وقت ان کو عبادات میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کس عمر میں جا کے؟ بڑھاپے میں. اسی لیے بزرگ کہا کرتے تھے، بڑے ایک جید عالم دین تھے مولانا یوسف راجوال صاحب، کہتے ہیں جوانی میں سجدے کیا کرتا تھا، قیام کیا کرتا تھا، مجھے مزہ نہیں تھا آتا. جوانی میں سجدے کیا کرتا تھا اور لمبے لمبے قیام کیا کرتا، مجھے لطف نہیں تھا آتا. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، قیام کرتا ہوں، مزہ بڑا آتا ہے. لیکن میرے بیٹو اب مجھ سے سجدہ ہوتا نہیں ہے، اب مجھ سے قیام ہوتا نہیں ہے. اماموں نے، علماء نے کوئی بات سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی. امام طبری نے، اب آپ کے سامنے کیا کیا واقعات رکھے جائیں. ابھی مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کا ایک میں درس سن رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے امام ابن حزم کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا. کہا ظاہر آپ کو پتہ ابن حزم ظاہری تھے،
امام مالکیوں نے بھی مخالفت کی، حنفیوں نے بھی کی، شافیوں نے بھی کی، حنبلیوں نے بھی کی، ان کے مکتبے کو جلا دیا۔ امام ابن حزم کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرے سارے لکھے ہوئے ورقے اور میرا سارا مکتبہ جل گیا ہے، ان سے لوگوں نے تعزیت کی کہ بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے لکھے ہوئے یہ ہزاروں اوراق جل کے راکھ ہو گئے ہیں، آپ کا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے جتنے ورق لکھے ہیں وہ سارے کے سارے سینے میں محفوظ ہیں۔ امام طبری، میں صرف چند حوالے آپ کے سامنے دیتا ہوں، وقت کی قدر کیا کی ہم نے۔ اپنی زندگی کے اندر 3,58,000 صفحے اپنے ہاتھ سے لکھ کے گئے ہیں امام طبری۔ ان کی کتابوں کی فہرست امام یقوت حموی نے 58 صفحوں میں صرف ان کی کتابوں کی فہرست ہے، 3,58,000 صفحے۔ جب ان کے شاگردوں نے ان کے ہاں مشورہ کیا نا، جب کہ میں تفسیر لکھ دوں، کہا کتنے صفحوں کی لکھو گے؟ کہا 30,000 صفحے کی۔ کہا امام صاحب 30,000 صفحے کی پڑھے گا کون؟ پھر انہوں نے مختصر لکھی۔ اسی طرح تاریخ کا جب ان سے پوچھا گیا، کہا تاریخ بھی نہ لکھ دوں انسانیت کی؟ کہا لکھ دیں۔ کہا خلفاء کی لکھ دوں، بادشاہوں کی لکھ دوں؟ کہا کتنے صفحوں کی؟ کہا 30,000 صفحے کی لکھ دیتا ہوں۔ کہا پڑھے گا کون؟ پھر انہوں نے کچھ مختصر لکھی، 3,58,000 صفحے اتنی سی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں۔ یہ چند اماموں کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور بقی بن مخلد، میں اور آپ اپنے وقت کو، یہ رمضان آ رہا ہے، انٹرنیٹ سے کلی طور پہ پرہیز، سوشل میڈیا سے کلی پرہیز، ٹی وی سے کلی پرہیز۔ میں آپ کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، محدثین یہ رمضان کا مہینہ آتا تھا نا، کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، شٹر ڈاؤن۔ حتیٰ کہ امام مالک سے ایک بندہ فتویٰ لینے دور دراز سے آیا، فتویٰ لینے کتنا وقت ہوتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے یہ ایک سوال ہو اس کا جواب دیتے ہوئے؟ کہا میں تجھے جواب نہیں دوں گا، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، میں قرآن سے نظر نہیں اٹھانا چاہتا۔ ہمارے ایک امام گزرے، ان کو لوگ کہتے ہیں ذرا گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے سورج کو روک دو اور میرے سے جتنی مرضی لمبی گفتگو کر لو، جتنی مرضی لمبی، اور میرے اور آپ کے پاس نائٹ پیکیجز ہیں۔ کہاں بات کر رہے ہو؟ نائٹ پیکیج ہے نا، نائٹ پیکیج ہے، بس بات کر رہا ہوں، بس گفتگو کر رہا ہوں، بس وقت کا ضیاع کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، مردے یہ حسرتیں لیے بیٹھے ہیں کہ زندگی میں واپس آ کے 3 منٹ مل جائیں تو رب کو سجدے میں گزار دیں، سبحان اللہ کہہ کے گزار دیں، الحمدللہ کہہ کے گزاریں۔ آج موقع ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کاروباری حضرات کو کہنا چاہتا ہوں شٹر ڈاؤن کر دیں، 1 مہینے کچھ نہیں ہوگا۔ جوان اولاد ہے، کچھ گھنٹے انہیں تجارت کے اوپر بھیج دیں، بزرگ مسجدوں کا رخ کریں، شٹر ڈاؤن کر دیں، اللہ تعالیٰ کاروبار کے اندر برکتوں کا نزول خود فرمائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ رب کو راضی کریں اور کاروبار میں اندر خیر و برکت کا نزول نہ ہو؟ بقی بن مخلد اسپین سے چلے، اندلس سے پیدل کس کام کے لیے؟ ہم نے رمضان کی کیا تیاری کی ہے، کیا پلاننگ کی ہے؟ پلاننگ کریں، شیڈول بنائیں۔ یہ رمضان کی ٹی وی کی نشریات شیطان کا ہتھیار اور ایجنڈا ہے۔ ہم جاتے ہیں تاکہ پلیٹ فارم خالی نہ رہے، کوئی بات کسی کے دل میں اتر جائے، بند کر دیجئے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو اعمال کریں گے ان میں تسلسل پیدا ہوگا، ان میں دوام آئے گا، اس کے اندر دلوں کی اصلاح ہوگی۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیجئے، جتنے کاروباری معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، شاپنگ کے معاملات ہیں، عید کی شاپنگ کے معاملات ہیں، آج کا دن موجود ہے، مکمل کر لیجئے، پھر اللہ کے لیے وقف ہو جائیے۔ اس مہینے کے اندر ایک لمحہ ضائع کرنا نہیں چاہیے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کیوں نہیں ضائع کرنا چاہیے؟ بقی بن مخلد کے واقعے کی طرف آتے ہیں دوبارہ۔ طلحہ بن عبید اللہ ہیں، انہوں نے کہا 2 بندوں نے، 2 صحابیوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، صرف ایک حدیث کافی ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں وہ آپ سب ساتھیوں نے یہاں پہ تراویح کی نماز کو بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہ ہم سب کے لیے خوشی کی خبر بھی ہے، عورتوں کی مسجد کا افتتاح ہو گیا الحمدللہ، وہاں پہ جمعہ پڑھی ہیں، انشاءاللہ تراویح کی نماز بھی ہوگی، آپ سب ساتھیوں نے آنا ہے۔
یہاں سے یہ اپنی گفتگو کا تسلسل جاری رکھیں گے. میرے بھائیوں کتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں, پھر بھی وقت کو ضائع کریں. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں 2 صحابیوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا. ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا اور ایک نسبتاً کم عبادت گزار تھا. جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا. دوسرا اس کے بعد 1 سال زندہ رہا جو کم عبادت گزار تھا. اس کے بعد وہ بھی عام موت, طبی موت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی, وہ دنیا سے چلا گیا. کہا پھر خواب آئی کہ جو بندہ 1 سال بعد دنیا سے گیا ہے اس کا جنت میں اس 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے بھی 1 درجہ بلند ہے. یا بعض روایات کے اندر ہے کہ اس کے درجات بلند ہیں. کس سے؟ شہید سے. کس سے؟ جو زیادہ عبادت کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, رسول اللہ کے پاس مقدمہ لے کے چلے گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ عبادت گزار زیادہ ہے, وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوا, اللہ کے راستے میں گردن کٹوا لی. جنت میں تو وہ بھی اونچے مقام پہ ہے, لیکن جو 1 سال بعد فوت ہوا عام موت, وہ اس سے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. انہوں نے اور کوئی بات نہیں کہی کہ اس نے ذکر زیادہ کیا, اس نے زکوٰۃ زیادہ دی, اس نے یہ. انہوں نے کہا کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ نہیں آیا؟ 1 رمضان زیادہ نہیں آیا. میں اور آپ کس مہینے کے دروازے پہ کھڑے, اور میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے, آمین 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 کا. صحابہ نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں سنا, آپ آمین آمین کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے, آسمان سے جبریل امین آئے تھے, 3 دعائیں کر کے گئے ہیں, اور میں نے 3 مرتبہ آمین کہہ دیا. اس کے بدلے میں جس دعا کا تعلق ہمارے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, باقی 2 دعائیں بھی سن لیں. ایک تو یہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کیا, وہ برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا, اس کی ناک خاک آلود ہو گئی. یہ مختلف روایات کے الفاظ ہیں. دوسرا وہ جس نے عمدن, ایک ہوتا ہے غلطی ہوگی, ایک ہو گیا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور عمدن درود نہیں بھیجا, وہ بھی برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا, اس کی ناک بھی خاک آلود ہو گئی. اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ ہم رمضان کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ کے ہاں امید ہے کہ سب صحت اور عافیت سے رمضان میں کل داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے. جو رمضان میں داخل ہو گیا, جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا, وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, اس کی ناک خاک آلود ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیو, یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنمی لکھ دی ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے, بڑا سخت دل ہے, بڑا ایسا جہنمی ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس یوم کتابت تقدیر کے اوپر لکھے ہوئے جہنمیوں میں سے ہر روز لاکھوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے. اور جب آخری دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا پورے مہینے میں آزاد کیا تھا اتنی تعداد میں آخری دن کو بھی آزاد کر دیا جائے. پھر بھی میں اور آپ آزاد نہ ہو, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا ہے, اور اللہ اگر ہم میں کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا, اللہ اس کو آزاد فرمائے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے, اس کے لیے آپ کو اور مجھے خود غور کرنا چاہیے, خود وقت نکالنا چاہیے. ہم اس مہینے کو بھی جی سیزن آ گیا کاروبار کا, یہ نیکیوں کا سیزن ہے.